پھر فرینڈشپ کرنے میں آپ نے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے اور خود بھی سیکھنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سلو جانا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم فل سپیڈ کسی کے ساتھ فرینڈشپ کر لیتے ہیں, بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ انسان جو ہے یہ میرے مزاج کا نہیں ہے, یہ انسان اس طرح سے کام کرتا ہے جو مجھے سوٹ نہیں کرتا یا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اچھی فرینڈشپس جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں. جب ہم اچھے لوگوں سے ملتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, تو وہ پھر ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا. چھوٹی چھوٹی سچویشن میں ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہوتا. آپ اچھے فرینڈز ہو سکتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ ڈیولپ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ اپنی نیڈز کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنے اوپر یہ جو ہر وقت کا ایک ہم نے پوائنٹ لیس ڈراما بنایا ہوا ہوتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر وقت ہم ایک ڈرامے کی کیفیت میں رہتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ٹی وی اسکرین پر بھی سب سے زیادہ ڈراما وہ ہٹ ہوتا ہے جس کے اندر رونا دھونا سب سے زیادہ ہو, کیونکہ اس میں ہمیں لگتا ہے ہائے یہ بیچاری مظلوم بہو, میں بھی مظلوم بہو. ساس دیکھ رہی ہے کہ ہائے یہ مظلوم ساس, میں بھی مظلوم ساس. اور کوئی لڑکا لڑکی دیکھ رہے ہیں تو وہ کہ جی ہائے اس کو محبت ہوگی اور اس کو نہیں ہوئی تو جی یہ میرے اندر یہی ہے. تو ہم اپنے کردار وہاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایک پوائنٹ لیس ڈراما ہے. اس سے کوئی حاصل تو نہیں ہوتا, اس سے ہم کوئی اپنی پرسنالٹی کو تو نہیں بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو رسپیکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوائزن نہ کریں. جب ہم کسی انسان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نیگیٹیوٹی آتی ہے, ایک زہر آنا شروع ہو جاتا ہے, ایک بڑی عجیب سی گندی سی کیفیت آتی ہے اور اس کیفیت کی وجہ سے ہم ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. شہد کی مکھی اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہیں کرتی ہے, وہ اڑتی اڑتی جاتی ہے اور خوشی خوشی سارے کام کرتی ہے. تو اپنی ان فیلنگز کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے مطابق جو ہے وہ سارے معاملات کو لے کر چلیں. پھر کسی چیز کو پرسنلی نہیں لے لینا چاہیے. اگر کوئی کہتا بھی ہے یہ مسئلہ یا ایسے مسئلہ, کیونکہ بہت سی سچویشن میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں نا, آپ بھی اگر کسی دن آپ کا موڈ خراب ہے اور ہسبینڈ نے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیں, آپ کو ہسبینڈ کی اس بات پہ ویسے غصہ نہیں آتا, لیکن کیونکہ ویسے آپ کا موڈ خراب ہے تو آپ نے بھی آگے سے کوئی غلط بات کہہ دی. آپ کا موڈ خراب ہے کسی وجہ سے, آج میڈ نہیں آئی, آپ نے کیا کیا, بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم لوگ گند مچاتے ہو, میرے اوپر یہ سارا کام آ جاتا ہے. جب ہم کسی چیز کے لیے خود پریشان ہوتے ہیں, ہمارے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم وہ کچھ نہ کچھ ایسا ری ایکشن دے دیتے ہیں. جیسے کئی دفعہ کوئی بہو کہے کہ آج میری ساس کا منہ بنا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے ان کی شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے سر میں درد ہو سکتا ہے ان کو یہ یاد آ رہا ہو کہ ایک دفعہ میں جوان تھی تو میں کتنی جلدی سارے یہ کام کرتی تھی, اب مجھ سے اتنا چلا پھرا نہیں چاہتا. ان کو کوئی اپنا پیارا یاد آ رہا ہو جس کی ڈیتھ ہو گئی ہو وغیرہ وغیرہ. تو there can be multiple reasons جس کی وجہ سے دوسرا انسان اس طرح بہیو کرتا ہے. بچے آ کے کبھی کبھی آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں, آج میرے فرینڈ نے مجھ سے بات نہیں کی, تو آپ کے بیٹا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات بھی اس کو بری لگی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اپنی پرسنل چیز جو ہے وہ بادر کر رہی ہو. سو وٹ ادرس سے اینڈ ڈو از اے پروجیکشن آف دیئر اون ریالٹی. تو اگر کوئی انسان فرض کریں کہہ بھی دیتا ہے تم بری ہو, تم ایسی ہو, تم نے یہ کیا, ہم نا اس کو پروو کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں, میں ایسی نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں. مجھے کئی دفعہ کوئی ینگ گرلز اور ایون لیڈیز بھی کہتی ہیں میرے پر فلاں نے گھر میں الزام لگا دیا, میری فرینڈ میرے بارے میں ایسی کہہ رہی ہے, میں اس کو کیسے یقین دلاؤں. بھئی آپ کیا کریں گی, آپ اپنے آپ کو پاگل ہی کر لیں گی. نہیں, آپ اس طرح سے نہیں لوگوں سے ڈیل کر سکتے کہ آپ بالکل ہی اس فارمیٹ میں چلے جائیں, آگے پیچھے کرتے رہیں کہ میں کس طرح کسی کو یقین دلاؤں کہ میں کیسا انسان ہوں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ بہت ہی مشکل کام ہے جو کہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح سے کسی بھی غلط بیہیویئر کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. کسی انسان کو ہم کلی طور پہ برا نہیں بنا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ ہیں ہی برے, میں اچھی, یہ میرا بچہ بہت معصوم اور شریف اور باقی سارے برے. اب ساری مائیں گھروں میں بیٹھ کر اگر ایسی ہی بات کہہ رہی ہیں تو یہاں پہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو بیڈ بیہیویئر ہوتا ہے جب ہم اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ خود پرسنل ایکسپیرینس ہوا اور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. ایک سچویشن میں نے ایک انسان کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا. کسی اور سچویشن میں مجھے دوبارہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑا لیکن اس کا بیہیویئر بہت اچھا تھا. یا ایک انسان کا میرے ساتھ نہیں کلک ہو رہا
ہم جب کام کر رہے ہیں تو ہم اچھی طرح نہیں کر پا رہے، لیکن وہ انسان کتنے لوگوں تک اپنی خیر پہنچا رہا ہے، کتنے لوگ آ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں. انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میرے ساتھ تو اس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا، کیا یہ دھوکے باز ہے، منافق ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے. میں بہت عقل مند ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. جیسے ہمیں پتا چلتا ہے احادیث سے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سب ارواح کو بنایا تو کچھ نے آپس میں اٹریکٹ کیا ایک دوسرے کو، کچھ نے ایک دوسرے کو ریپیل کیا یا ایک ڈسٹنس رکھا. تو وہی ریلیشن شپ دنیا میں آ کے بھی ہمارے ریفلیکٹ ہوتے ہیں اس طرح سے. ہم جنرلائز نہیں کسی کے بیہیویئر کو بھی کر سکتے کہ وہ انسان کلی طور پہ برا ہے. ہمارے بارے میں بھی کوئی غلط بات کہہ سکتا ہے. جب ہم بہت سے لوگوں کو ملتے ہیں تو کوئی ہمیں برا انسان بھی سمجھتا ہے، کوئی ہمیں اچھا انسان بھی سمجھتا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ انسان کی انٹریکشن سے ہوتی ہے. تو ہم کسی کے بارے میں بھی ایسی بات نہ کہیں کہ کوئی انسان بہت ہی برا ہے. جنرلائز اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں، یہ تنقید جو ہم اس طرح کی کرتے ہیں وہ اچھا طریقہ نہیں ہوتا. اس سے ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کسی بھی ایک انسان کا جو ٹاکسک بیہیویئر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی ہم کو اس طرح کی باتیں نہ کریں. ریلیشن شپس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے نیور فائٹ فائر ود فائر بیکاز یو ول اینڈ اپ ان ایشز. کسی سے بھی ڈیل کرتے ہوئے اگر ہم ایک تنقیدی رویہ رکھیں گے، ہم تنقید کریں گے وہ بھی ہم پہ تنقید کرے گا، ہم کوئی غلط بات بولیں گے وہ بھی غلط بات بولے گا. تو ہمیں یہ بہت کیئرفل ہونا ہوتا ہے ہم ایسے ٹریپ میں نہ جائیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا، ہمیں قرآن میں بھی پتا چلتا ہے کہ جب کسی جاہل انسان سے ملے جس کو وہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آ رہا، وہ طریقہ نہیں سمجھ آ رہا، تو اس کے ساتھ ہمارا طریقہ کیا ہو، سلامن، ہم سلام کر کے آگے چلے جائیں. اگر آپ کا نیچر نہیں ہے، آپ نے اپنے نیچر کے خلاف غصے میں آ کے آپ نے کہا اچھا اب میں بھی اس کو ٹھیک کروں گی. کسی نے آپ کو کہا تم تو بڑی معصوم ہو، تم بھی ذرا 3-4 سنا دو. آپ کہتی میرا طریقہ نہیں ہے، پھر وہ آپ کو بار بار کہتی رہتی ہے اور آخر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں سنانے لگی ہوں. یہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یہ آپ کو ہی افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ دیکھیں بچے اسکول میں کیسے بلیز بن جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کو یہ ایٹیچیوڈ دیتے ہیں اگر تمہیں کسی بچے نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو میں تمہیں طریقہ سکھاتی ہوں تم نے کیا کرنا ہے. میں نے کئی جگہوں پہ اب یہ بھی دیکھا ہے کہ پیرنٹس ایسے کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو مار پیٹ کرنی سکھاتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرنی سکھاتے ہیں کہ 1 کی 4 سنا دو، واہ 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 بیٹا تم نے بہت اچھا کیا. اور پھر وہی بچے جو ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی بہت بڑے بلیز بننا شروع ہو جاتے ہیں. سو بیسیکلی یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جیسے شہد کی مکھی فوکسڈ ہو کر جاتی ہے اور پھول پہ بیٹھتی ہے، وہ کوڑے پہ نہیں بیٹھتی، وہ غلط جگہ پہ نہیں جاتی، اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہے، اس کے اندر پازیٹیو ہے، اس کے اندر وہاں سے خیر لے کر آنا ہے. اور وہ مکھی نہیں بنتی جو کوڑے پہ بیٹھتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسا انسان رکھنا ہے. اور ایسا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی باؤنڈری پہ بہت ورک کرتا ہے. اس نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے what is me and what is not me. میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیسے کام کر سکتی ہوں، مجھے کن چیزوں کے بارے میں فوکس کرنا ہے، کن چیزوں کو لیٹ گو کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنے ٹرو نیچر پہ رہنا ہے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سچویشن آپ کے اوپر ایکسیسو پریشر ڈال رہی ہے تو ٹرو نیچر کا مطلب یہ نہیں آپ ڈور میٹ بن جائیں، آپ کو لوگ بلڈوز کر جائیں. پھر آپ کو وہ اسکل سیکھنے ہوتے ہیں، وہ طریقے سیکھنے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ سچویشنز کو ہینڈل کریں. دوسرا، آپ کی سینس آف اونرشپ ہونی چاہیے. کہاں تک آپ کی لمٹ جاتی ہے؟ مثلا کسی نے مجھے میسج دیا کہ مجھے آپ کے آفس آ کر آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، کوئی ٹائم لینا ہے. میں نے ان کو وہاں پر جہاں پہ میں جاتی ہوں، میرا کلینک ہے، تو میں نے ان کو وہاں کا نمبر دے دیا. میں نے ان سے کہا کہ اچھا وہاں پہ ریسیپشنسٹ ہیں، آپ ان سے بات کر کے ڈیٹیلز لے لیں. وہ آئی نہیں. کوئی 4-5 مہینے بعد مجھے ایک میسج بھیجا کہ یہ جو آپ کی بیٹھی ہوئی ہے نا یہاں پر ریسیپشنسٹ. اب آپ دیکھیں ریسیپشنسٹ کسی بھی آفس میں کبھی 2 مہینے 4 مہینے بدل بھی جاتی ہیں، کوئی بھی آ جاتا ہے. جو اس ریسیپشنسٹ کے جاب کے لیے وہی بیٹھا ہے نا، یہ دیکھیں میں نے نا ان کو کسی وجہ سے میسج کیا اور انہوں نے دیکھیں کیسی ٹون لگائی ہوئی ہے اپنے واٹس ایپ پہ، کیسی پکچر لگائی ہوئی ہے. اور آپ ان کو سمجھائیں، ویسے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی بدتمیز ہیں کہ انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. اب آپ دیکھیں آپ نے فوراً تنقید کرنی شروع کر دی، نہ اس انسان کا بیک گراؤنڈ دیکھا، نہ یہ سمجھا کہ بھئی اس کو کتنا آتا ہے، کتنا پتا ہے. مطلب آپ نے سمجھا کہ میں کوئی دیندار ہوں اور جن خاتون کو میں اپروچ کر رہی ہوں وہ بھی دیندار ہیں، تو جو ان کی ریسیپشنسٹ ہے وہ بھی ایسی دیندار ہوگی. اور کیا پتا اس کے بھائی کا فون ہے، اس کی بہن کا فون ہے، اس نے کسی اور کو دیا ہوا ہے. اس کو کئی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی رنگ ٹون ایسی پیچھے سے آتی ہے جو آپ کو پتا بھی نہیں ہوتی، وہ آفس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، واللہ عالم.
لیکن آپ نے اتنی سی بات پہ ججمنٹل ہو کر اس کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ کیا، اور پھر وہاں پہ نہیں آپ باز آئے، آپ میرے تک پہنچ گئے اور مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. یہ نہیں ہوتا. سینس آف اونرشپ از وٹ آئی ایم ریسپانسبل فار ان اے گیون ریلیشن شپ. مجھے کتنا کام کرنا ہے، مجھے کہاں تک اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے. اور پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اپنے آپ کو بچا کے کہاں رکھنا ہے. یہ نہیں میرا فریڈم کہاں تک ہے اور کون سی چیز مجھے پین دے رہی ہے اور میں نے اسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. مثلا میں کہتی ہوں میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گی، لیکن کوئی نہ کوئی میرے گھر میں جو کانسٹنٹ مجھے بلی کرتا ہے، کانسٹنٹ مجھے تنگ کرتا ہے، تو پھر اب مجھے کون سے اسکلز سیکھنے ہیں. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ اب آپ کانسٹنٹ مزری اور پین میں رہیں. ہم اسرٹیو نہیں ہوتے، ہمیں نو کہنا نہیں آتا، ہمیں اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کرنا نہیں آتا، ہمیں ان غلطیوں کو بار بار وہ جو ہے نا دہرانے سے روکنا نہیں آتا، ہم بار بار اسی لوپ میں رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی باؤنڈری جو ہے وہ کہاں تک ہے، آپ کیا ہیں اور آپ کیا نہیں ہیں. تو آپ وہ نہ بنے جو آپ نہیں ہیں کہ مارو اس کو، روکو اپنے آپ کو. آپ کا بچہ اتنا سوشل ہے، سب سے ملتا ہے، آپ کہتے ہیں اتنا سوشل ہے، یہ تو مصیبت ہی ڈالے رکھتا ہے. بھئی آپ اس کو وہ طریقے سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس خیر سے فائدہ حاصل کرتا ہے، آپ اس خیر تک اس کو پہنچاتے ہیں. اسی طرح اس کو بتاتے ہیں، اگر جب وہ بچے بار بار کہتے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ جب وہ بار بار وہ کہتا ہے بچہ کہ فلاں نے یہ کیا، دوسرے کے بارے میں بات کرتا ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اونرشپ صرف آپ کی اپنی ذات تک ہوتی ہے، آپ کی اونرشپ دوسرے تک نہیں جاتی ہے. آپ نے اپنا کام کیا بس ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو بتا دیا بس، اس کے بعد جو اس کی مرضی وہ کرے. آپ اس سے زیادہ نہیں اس کو کہہ سکتے، اسپیشلی گھر سے باہر کے انوائرمنٹ میں. گھر میں تو جیسے مدرس کو میں کہتی ہوں، جب وہ کہتی ہیں ہمارا بچہ کہتا ہے بس آپ نے بتا دیا اب زیادہ نہ کہیں، تو آپ بتائیں ایز اے مدر میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے آپ کو بار بار یہ کہتے رہنا ہے. اسی طرح سے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے بچے کو بھی، اگر آپ کا بچہ کسی چیز کا انٹینسو پریشر لے رہا ہے تو پھر آپ نے وہاں پر یہ نہیں اس کو کہنا بیٹا پھر بھی پروڈکٹیو ہو، پھر بھی تم اپنی خیر سے سب کو فائدہ دیتے رہو، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں. پھر آپ نے اس کو طریقے سے کہانے ہیں. مثلاً آپ کا بچہ اسکول لنچ لے کے جاتا ہے اور وہ شیئر بھی کرتا ہے اپنے سارے فرینڈ سے، لیکن اس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. اچھا آپ نے 2 سینڈوچ کر دیے، 3 کر دیے، 4 کر دیے، پھر بھی یہی حال ہے. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیل یور کڈ کہ کس طرح سے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو ضائع نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ شہد کی مکھی بنے. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ پازیٹیو ہے، پروڈکٹیو ہے، وکٹم مینٹالٹی نہیں ہے، صحیح چوائسز ہیں، ہر چیز میں سے خیر نکالتی ہے اور وہ فائدہ عوام الناس کو دے رہی ہے. اس چیز کو وضاحت کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے. اگر آپ یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی بھی چیز سے، یا کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے، یا یہ کہ ہم جیسے مرضی بن جائیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اس سے اگلا ٹاپک کرواؤں گی، اسی وصیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کہ آج کل کے دور میں جو گیجٹس کا ہمارا مسئلہ ہے، گیجٹس کا استعمال، اسکرین کا استعمال، اس کو بھی ہم کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، تو ہم اس پہ بات کریں گے. تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو بھی ہم نے کی تھی، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ہم کیسے اپنے آپ کو تنقید سے روکیں. وہ گھر کے اندر بھی ہیں، گھر سے باہر بھی ہیں، اور جب تنقید سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے تو پھر ہم بہترین پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کیسے اپنی زندگی میں لے کر آ سکتے ہیں. اچھا جی، یہ کوشچن آیا، ہاؤ ڈو وی ہینڈل آور ایلڈرز ہو سے آور چلڈرن لسن ٹو اس ان آور ٹائم بٹ دیز ڈیز یور چلڈرن ڈونٹ. اچھا اب دیکھیں، جب آپ کے اوپر ایسی تنقید آتی ہے کہ آج کے تو بچے بات ہی نہیں سنتے، ہمارے بچے تو بہت بات سنا کرتے تھے، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ حقیقتاً مان جانا چاہیے کہ وقت بدل گیا ہے، اور واقعی آج کل کے بچوں کو تھوڑی زیادہ ایک بولڈنس ہے، ایکسپوجر ان کا بچپن سے ہے، بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی سے بھی سیکھ رہے ہیں. پوری سوسائٹی بدل گئی ہے نا، پوری سوسائٹی کے یہ رویے بدل گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں اور ہم ان کو پال رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک اینگل پرسپشن اور ہوتا ہے. جب ہم گرینڈ پیرنٹس بن جاتے ہیں، بزرگ بن جاتے ہیں، تو ہمارا ایک اینگل اور ہو جاتا ہے. اب ہمارے پر وہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی جو ماں باپ پہ ہوتی ہے، اب ہم ایک اور طریقے سے اپنی نسلوں کو دیکھتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے کئی دفعہ آسان بھی ہوتا ہے، کئی لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب ایک ماں کیا کرے جب اس کے سامنے ایسی بات ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اپنی باڈی لینگویج کو بالکل ریلیکس رکھنا چاہیے، اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے کہ یہ میرے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، مجھے سنایا جا رہا ہے. آپ کہیں کہ جی امی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جی ابو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی جی بالکل ایسے ہی ہے.
اسی طرح کی ایک دو جملے بولے کہ آج کل حالات بدل گئے ہیں، معاشرہ بدل گیا ہے، بس اس کی جو اچھائیاں ہیں اس پہ بھی بات کر لی، اس کی جو برائیاں ہیں اس پہ بھی بات کر لی. اس کے علاوہ جو اس پرٹیکولر سچویشن میں انہوں نے کہا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ بات، اس کو کریٹیکلی اینالائز کریں. اگر یہ اس میں بدتمیزی ہوئی تھی تو آپ ان کے سامنے، بزرگ کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بچے کو سمجھاؤں گی، اور بچے کو واقعی سمجھائیں کہ بیٹا یہاں پر ہمیں اس طرح سے بہیو نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کے سامنے ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ بات ایسی تھی جس کو کوئی ویلیو دینے کی ضرورت نہیں تھی تو بس اگنور کر دیں. سمپلی اگنور کرنے سے بھی بہت سے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اگلا سوال ہے وٹ اف آئی واز اے ٹاکسک پرسن ٹو سم ون. ہم میں سے ہر شخص کو یا کچھ لوگوں کو ایسے ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بہت ٹاکسک رہے ہوں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا گمان بہتر کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو بہت سمپل سا فارمولا ہے وہ یہ ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ وجوہات دیکھیں کہ میں کیوں ٹاکسک تھی. مثلا اسٹریسفل تھی، میرے کوئی سکلز ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، اب میں نے وہ ڈیولپ کیے کہ نہیں کیا، اب آپ ان سکلز کو ڈیولپ کریں. آپ اس انسان کو، اگر وہ آپ کے قریب ابھی ہے تو آپ اگر معافی مانگنا چاہیں تو معافی مانگ لیں، وہ تو بیسٹ ہے کہ آئی ایم سو سوری، میری دل میں اپنی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، میرے اپنے کوئی چیلنجز تھے، اس کی وجہ سے آئی ڈڈ ناٹ بہیو ویری نائسلی ٹوورڈز یو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے یا وہ انسان قریب نہیں ہے تو آپ اس کی طرف سے صدقہ دیں، اس کے لیے بہت سی دعا کریں، بہت سے استغفار پڑھیں، اور آئندہ کے لیے اپنا بیہیویئر ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک کرتے چلے جائیں. جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر حالات جو ہوتے ہیں وہ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ اسکل سیکھیں کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر انسان کیسے بنانا ہے. ہاؤ ٹو ریموو دس کریٹیسائزنگ فرام ود ان آور سیلف سو دیٹ کڈس ڈونٹ لرن فرام اس. آپ کو ہیلدی مائنڈیڈ ہونا پڑے گا ایز پیرنٹس. بہت سے پیرنٹس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو گرون اپ ہوتے ہیں کہ ہم بہت سارے چیلنجز کو اپنی زندگی میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جب وہ چیلنجز ہوتے ہیں وہ ہمیں بادر بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اسٹریسفل ہوتے ہیں، ہماری اینگر مینجمنٹ نہیں ہوتی، ہمیں غصہ کسی چیز پہ آتا ہے، نکالتے ہیں ہم کسی چیز پہ ہیں. اپنی گرومنگ بہت زیادہ کیا کریں. اگر آپ ڈیلی پازیٹیوٹی کے اوپر کوئی کتاب پڑھیں، ڈیلی آپ کوئی حدیث پڑھیں، قرآن کی چند آیات پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. Teenagers say that they know all, but we have to guide them as it's first. ہم کس طرح ان کو سمجھائیں؟ بالکل اسی طرح سمجھائیں. مثلاً آپ ان کو بتائیں کسی بھی معاملے میں، جیسے ایک مدر نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے ان کو آ کے کہا کہ میرا نا اماں یہ اسکارف پہننے کو یا حجاب پہننے کو دل نہیں چاہتا. وہ پہنتی تھی، اچھی فیملی سے سب کچھ ہے. تو اس کی مدر نے بہت آرام سے تحمل سے بیٹھ کے اس کو کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہنا میرا آج سبزی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، دال کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، تو اس کی تو میں آپ کو اجازت دے سکتی ہوں. یا میرا یہ کلر پہننے کو دل نہیں چاہ رہا، میرا ابھی سونے کو دل نہیں چاہ رہا، میرا ابھی اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو یہ میں کچھ چیزوں میں جو عام زندگی کے میٹرز ہیں کہیں ہاں کہیں نہ کہہ سکتی ہوں. لیکن وہ چیزیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار ہی نہیں دیا کہ میں کہوں نہیں جی یہ فرض چیز آپ چھوڑ دیں. اور جیسے باقی دنیا کے فرائض میں آپ سے کراتی ہوں، میں نے آپ کو روتے دھوتے پری اسکول میں بھیجا کہ نہیں بیٹا اسکول جانا ہے، میں نے آپ کا داخلہ کروایا اگلی کلاس میں نے آپ کو سمر ویکیشنز کے بعد اسکول بھیجا، میں روز صبح آپ کو اٹھایا کہ جاؤ بیٹا اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، باقی پڑھائیاں کرنی ہے، ایگزامز کی تیاری کے لیے آپ کے اوپر سختی کی. تو اسی طرح جو فرائض ہیں نا، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ مجھے آپ سے کروانی ہے، مجھے آپ کو گائیڈ کرنا ہے. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے بات کریں جس کا حق میرے پاس ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ ٹھیک ہے، نہیں کرنے کو دل چاہتا تو نہ کرو. لیکن میں اس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں کہہ سکتی جس کا حق میرے پاس نہیں. تو وہ بچی نے سنا 2 منٹ، باقی اس نے سوچا کہ ہیں میں نے تو سوچا تھا اماں ڈیفینسو ہو جائیں گی یا یہ کہ وہ کوئی غصہ کرنا شروع کر دیں گی، حلال حرام کی بات کریں گی، جب وہ غصے میں آئیں گی تو پھر میں بھی ان کو اور انسٹیگیٹ کروں گی اور مسئلہ آگے بڑھے گا. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے وہ کوئی بات ہی نہیں ایسے طریقے سے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی بات کی اور مسئلہ حل ہو گیا. یا بچے بڑا کامن کرٹیسزم پیرنٹس کو دے دیتے ہیں کہ آپ نے جوانی میں تو بڑے مزے کیے ہیں اور اب ہمیں روک رہی ہیں. تو اب پریشان نہ ہوں آپ کہ ہاں بیٹا مجھے نہیں پتا تھا نا، مجھے ایسا فورم نہیں ملا تھا جہاں میں نے قرآن پڑھا، مجھے ایسے طریقے سے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، میرے لیے اللہ نے ہدایت کا راستہ اس وقت نہیں کھولا تھا، اللہ نے مجھے کچھ ایکسپیرینس سے سکھانا چاہ رہا تھا. لیکن سبحان اللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کی ہیں. آپ اس کو بھی پازیٹیو طریقے سے بچے کے اوپر لے کر جائیں تو بچے سمجھتے ہیں. پھر بچوں کو اس میں راستے نہ دیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں. Children become disobedient and disrespectful. How to handle them? It demotivates me a lot. دیکھیں بچہ آپ کا جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ ڈسوبیڈینٹ اور ڈسرسپیکٹفل نہیں ہوتا، کیونکہ اس ٹائم پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کمانڈ جو ہے نا وہ اماں کے پاس ہے اور ہمیں اماں کی کمانڈ کے مطابق ہی ساری سچویشن کو لے کر چلنا ہے.
جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو جیسے ٹین ایج میں آ کے تھوڑا ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پر اس کے لیے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اس کے ہارمونل چینجز ہیں، تو ہمیں اس وقت ان کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. کہاں پہ ہم نے بولنا ہے بیٹا لیٹس ناٹ ٹاک لائک دیٹ. آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، تنقید کا جواب تنقید سے نہیں دیتے. مثلا میرا بچہ کسی بات پہ غصے میں آ کے اگر مجھے کسی اسٹیج پہ کہتا ہے آئی ہیٹ یو، میں کہتی ہوں آئی لو یو. اب وہ کیا کہے آگے سے، وہ کہتی نکل جاتا کمرے سے، کہتی نہیں میرا تو بہت دل چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، مجھے تو آپ بہت اچھی لگتی ہیں. اب وہ کیا کہے، محبت وہاں پہ آپ نے دے دی. یا اگر بچے نے بہت بدتمیزی سے کچھ بولا، آپ نے کہا بیٹا مجھے یہ آپ کا جملہ بالکل اچھا نہیں لگا، یہ نہیں کہ آپ اتنا ہی چیخنا شروع کر دیں، پھر آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہوتا ہے. وٹ اف یور بلڈ ریلیشن شپ ایکٹنگ ٹاکسیکلی، ہاؤ شوڈ وی ڈیل ود دیم؟ سیم مینر. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں وہ آپ پورے کریں، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا برج کر لیں. ہر چیز ان سے شیئر نہ کریں، لیکن بدتمیزی نہیں کریں، ایکسٹرا ان پہ تنقید نہیں کریں، اپنے اسکلز پہ کام کریں. You gave example of your servant. It was easier to move him to some other place, but someone really close to you at home cheats on you. Then how to deal with it? You actually try your best but find it difficult. کوئی بات نہیں، گھر میں اگر کسی نے چیٹ کیا ہے تو آئندہ کے لیے آپ محتاط ہو جائیں، لیکن ان پہ ایکسٹرا تنقید نہیں کریں اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں. وہاں پہ بھی شہد کی مکھی بن جائیں کہ میں نے اپنے اس سے فائدہ دینا ہے، لیکن شہد کی مکھی زہر چوس کر جا کے چھتے میں نہیں پھینکتی، یا وہ زہر یا کڑوا شہد ہمیں نہیں دیتی. تو کسی کی کڑواہٹ جو ہے اس کو آپ نے اندر نہیں لے کر جانا اور نہ لوگوں تک جو ہے آپ نے پہنچانا ہے. ہم نے صرف ابھی لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ وہاں سے ہم نے بیسٹ کام کیسے لینا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اسکرینز کے اوپر بات کریں گے، جو مجھے پتا ہے آپ کا بڑا ہی فیوریٹ ٹاپک ہے، اور آئی ایم شیور آپ اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی گائیڈ لائن ملے، ہم اس پہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.